اعلان فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرا نبی تواڈے لئی رحمت بن کے آیا ہے، ایک دو جہاناں لئی نہیں۔ فرمایا عالمین، علماء نے لکھا ہے عالم دی جمع ہے، تے عالم کیا جاتا ہے جہان دنیا میں۔ فرمایا کہ کملی والا محبوب جڑا ہے نا وہ ایک دو عالموں واسطے رحمت نہیں بن کے آیا، بلکہ میرا سونا تے سارے عالم واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے دیکھتے ہیں کہ عالم ہیں کنے تے رب نے میرے محبوب نو کنے عالمہ واسطے رحمت بنا کے بھیجی ہے۔ اللہ اپنی شان کے بارے میں خود ہی فرماتا ہے، اس گل کی تھی فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بے نیاز فرماتا ہے کہ میں پروردگار ہوں تمام عالمین کے لیے، اور میرا رسول رحمت ہے تمام عالمین کے لیے۔ مسلمانوں کی بات نہیں، مومنین کی بات نہیں، کوئی صحابہ کی گل نہیں ہوتی پیچھے، مومنوں کی گل نہیں ہوتی، سرکار کے پیاریاں کی گل نہیں، اور گنہگاراں کی گل نہیں، کافراں کی گل نہیں۔ رب گل کرتا ہے محبوب کی رحمت کی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیبا اسی تینوں سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیجی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا بے نیاز دوسرے مقام دے پھر گل کرنے فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن ایک رحمت ہے کہ مومنہ واسطے۔ قرآن سارے جہانہ لئی رحمت بن کے نہیں آیا، قرآن مومنہ لئی رحمت بن کے آیا ہے۔ تے میرا نبی مومنہ لئی بھی رحمت ہے، تے میرا نبی منافقہ لئی رحمت ہے، اور میرا نبی ساری کائنات لئی رحمت بن کے آیا ہے، ایک دو کائناتاں لئی نہیں۔ رب فرماتا ہے میں جتنے بھی عالم بنائے نے تے جتھے جتھے بنائے نے تے جڑے جڑے عالم وچ رہندے نے ساریاں لئی میرا سونا رحمت بن کے آیا ہے۔ ایک دو دی گل نہیں، سارے عالم۔ تسی ہن تکو دنیا دے جڑا دنیا دا عالم ہے نا، دنیا دا ایک عالم ہے، اس عالم وچ رب نے بہتے بندے پیدا فرمائے نے، کچھ انسان نے، کچھ جانور نے، کچھ اور بھی چیزاں نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا دی چیزاں تسی شمار نہیں کر سکتے، کوئی ایک عالم تسی شمار نہیں کر سکتے۔ میں تے پتہ نہیں کنے بے بہا، اور علماء نے لکھیا اللہ نے 18,000 عالم بنائے نے۔ اور سنیا جی 18,000 عالم نے، ہر عالم لئی میرا سونا نبی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ لجپال ہر عالم لئی رحمت ہے، صرف عالم لئی نہیں۔ فرمایا عالم وچ وسن والے جڑے بندے نے، پاویں مومن ہون، پاویں کافر ہون، پاویں اپنے ہون، پاویں بگانے ہون، فرمایا سارے لئی میرا نبی بن کے آیا ہے تے رحمت بن کے آیا ہے۔ ایک دو دی گل نہیں ہوئی ہے، سرکار رحمت بن کے آئے نے۔ ہن اسی تکنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نبی نو رحمت بنا کے بھیجا، ایک دو جہاناں لئی نہیں، ایک دو عالماں نے نہیں، عالمین سارے عالم لئی۔ ہن تکنا تے ویکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جو سونے نو رحمت بنایا ہے تے سونے دی رحمت وچ کسی کو حصہ دیتا بھی ہے یا نہیں؟ توجہ فرمایا جی۔ اللہ جو فرماتا ہے کہ میں حبیب نو رحمت بنا کے بھیجے، عالم نے 18,000۔ علماء نے لکھے ہے کہ عالم ارواح جتھے انساناں دی روح رہندیاں سن، عالم جنت فرمایا جتھے جنتی رہندے نے، عالم برزخ جتھے بندہ مر کے قبر وچکار جاندا ہے، فرمایا عالم دنیا جتھے انسان رہندے نے، عالم ناسوت، عالم نہوت، عالم ملکوت، فرشتیاں دا جہان۔ تے ایک دو جہاناں دی گل نہیں، رب فرماندا ہے میں اپنے حبیب نو سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیجا۔ مسلمانوں ایک دو جہان دی گلاں نہیں کردا، رب فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں اپنے حبیب نو سارے
سارے جگ لئی رحمت بنا کے بھیجے ہے اللہ تیرا نبی سارے جگ لئی رحمت اے تے دس اپنیاں لئی یا بیگانیاں لئی اپنیاں لئی صحابہ لئی اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں آؤ مومنوں مسلمانوں توجہ کریا جے اللہ تانوں سلامت با کرامت رکھے میرا ویرا جدو اللہ نے سنے نبی دے نور نو بنایا تے تیرے میرے نبی دا نور مبارک وجود وچ آندا ہے اودوں شیطان عرض کردا ہے سونیا پروردگارا اس نام دے صدقہ ہے تینوں اس نور مبارک دا صدقہ دے میں شیطان دے اُتے جڑا ظلم ہوندا ہے مینوں بچا لے اس ظلم تو بچا لے سونیا شیطان کے جاندا سی کہ جنوں اللہ سارے جہان لئی رحمت بنا کے بھیجن دے ہے اے سونا کوئی عام نہیں اے بڑیاں عظمتاں والا اے بڑیاں شاناں والا ہوئے گا اے بڑے مقام والا ہوئے گا ایدی شان سارا جگ نالو والا ایدی شان انی آلا اللہ نے جناب آدم کو بنایا اپنے نام مستقنا نے لکھیا نہ عرش اولاد آدم دا نام لکھیا ہے نہ عرش دے پاویاں دے آدم دا نام لکھیا ہے نہ جنت آدم دا نام لکھیا ہے سجنا کسے مقام تے نہ جناب نوح دا نام لکھیا ہے نہ کسے مقام تے جناب شیس دا نام لکھیا ہے نہ جناب ابراہیم دا نہ جناب موسیٰ دا وڈے وڈے تے بڑے بڑے اعلیٰ نبی آئے نے بڑیاں عظمتاں والے پیغمبر آئے نے بڑیاں شاناں تے مقام والے آئے نے اور رب نے کسے دا نام اپنے نام نہیں لکھیا اور جس کا نام رب نے اپنے نام تے لاگے لکھیا ہے قریب کر کے لکھیا ہے تے شیطان بھی جاندا سی جڑا رب دے قریب نہ رکھدا ہے پھر ذات بھی قریب ہوئے گی جس کا نام قریب ہے پھر اس کی ذات بھی قریب ہوئے گی اس لیے شیطان کہندا ہے ربا دی صدقہ اس نام دا اس نور مقدس دا مومنو جدو تیرا تے میرا نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے کملی والے محبوب آئے نے شیطان پھر آیا علماء لکھتے کتاباں دے اندر آندا امام زرقانی نے زرقانی دے اندر لکھ رہے نے علامہ واحد الدنیا دے امام اسقلانی نے لکھیا اور فرماتے نے جدو رب نے شیطان کو فرمایا سی کہ فخر نکل جائے تو فإنک رجیم تو شیطان رجیم لعنتی ہو گیا نکل جا اللہ نے ایک فرشتے کو مسلط فرمایا سی فرما جا شیطان دے منہ دے تھپڑا ماردا رہے شیطان تھپڑا کھاندا رہیا آدم دا دور آیا شیطان تھپڑا کھاندا رہیا نوح نبی دا دور آیا شیطان تھپڑا کھاندا رہیا شیس نبی دا دور آیا شیطان تھپڑا کھاندا رہیا قبلہ جناب ابراہیم نبی دا دور آیا تھپڑا کھاندا رہیا جناب اسماعیل دا دور آیا تھپڑا کھاندا رہیا جناب زکریا علیہ السلام دا دور آندا ہے تھپڑا کھاندا رہیا جناب یحییٰ نبی دا دور آیا ہے یہ تھپڑا کھاندا رہیا حتیٰ کہ یوسف جیسے رسول دا دور آندا ہے یہ پھر بھی تھپڑا کھاندا رہیا جناب موسیٰ نبی دا دور آیا یہ پھر بھی تھپڑا کھاندا رہیا قبلہ جدو عیسیٰ نبی دا دور آیا پھر بھی جماعتیں کھاندا رہیا جدو آمنہ دا لال پیدا ہوئے تے مکے وچ دعائیاں پائے گئیاں نے عبد المطلب دے گھر وچ اللہ نے نام دیتا ہے عبداللہ نو اللہ نے نام دیتا ہے آمنہ دا جگر دا ٹکڑا ہے تے شیطان دوڑ کے کہندا ہے ربا توں اس ذات دا واسطہ جے مینوں تھپڑ تو بچا لے سبحان اللہ اللہ نے مجھ تھپڑ تو بچا لے اللہ فرماتا ہے شیطان تو یہ دس لے تو دے لامتی سے تو دے بدبخت سے پر یہ دس تینوں کی بھی پتہ چلیا کہ میرے یاد دا واسطہ دے گا تے میں تیری دعا سن لواں گا عرض کردا ہے بے یادا تو قرآن بھیجے گا میں جاندا ہاں قرآن لفظ محفوظ تے لکھی ہے قرآن موجود ہے اج کائنات نہیں سی بنی قرآن پہلے سی اج دنیا نہیں سی بنی قرآن پہلے سی اللہ نے نبی نو بھی پہلے بنایا تے نبی نو جڑی کتاب جڑی سی وہ کتاب بھی پہلے بنا اس کتاب وچ تو لکھے ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ حبیب نو ایک جہان لے نہیں سارے جہان لے رحمت بنا کے بھیجا گا اللہ جے نبی دی رحمت دے پھر مینوں نبی دی رحمت دا صدقہ چاہیے مینوں عطا فرما دے مسلمان اللہ نے شیطان نو رحمت دا صدقہ دیتا اس کو جڑی چپیٹ پہنی سی تھپڑ لگا سی وہ رک گیا مسلمانوں توجہ کریا دے امام زرقانی فرما دے نے کسے مسلمان نے سنیا مومن نے سنیا کہ شیطان روندا سی کسے پوچھیا شیطان روندا کیوں انہیں کیا تانوں پتہ ہونا چاہیے جڑی ہستی تشریف لے کے آئی ہے جنوں نبی آخر زمان کیا جاتا ہے یہ سنا ہوئے
جدو آ گیا دنیا تے اللہ نے اس دے صدقے نال اس کی ساری امت نو گناہاں تو محفوظ کر لینا ہے سبحان اللہ کہنے لگے وہ شیطان اگر کوئی گناہ کر بھی لگے کہندا کسی نو میں برقرار دواں کوئی گناہ کر بھی لگے اگر نافرمانی ہو بھی جائے تے سونے نبی دا واسطہ دے دے اللہ اس دے گناہ معاف کر چھڑے گا کہندا میں اس لیے رون دیا معافیا کرن دیا اس لیے عاشق کہندا ہے نثار تیری سبحان اللہ نثار چہل پہل ہزاروں عید ربیع الاول نثار تیری چہل پہل ہزاروں عید ربیع الاول سوائے شیطان کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اور نبی کا عاشق کہتا ہے سوائے شیطان دے سارا جگ خوشیاں پیا مناوندا ہے سجنا کیوں نہ مناوے امام زرقانی کہتا ہے جب نبی دنیا تے آئے نہیں صرف انسان نہیں سی جانور نہیں سی بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ بلکہ انہوں کہن دیو امام زرقانی لکھتا ہے جڑی شاخ درخت تو کٹی ہوئی پئی سی اللہ نے حکم دیتا شاخ تو بھی ترو تازہ ہو جا عرض کر دیے بھنیا جدو تیرا نبی آدم زمین تے آیا میں سڑی سکی سا درخت تو جدا سا حکم تے نہیں ہویا کہ ترو تازہ ہو جا جدو تیرا نور نبی آیا پھر بھی حکم نہیں ہویا جدو ادریس آیا حکم نہیں ہویا سارے نبی ہوندے رہ گئے نے بے نیاد دا حکم نہیں ہوندا پر جدو آمنا دلال ہویا تیرا حکم ہوندے ہے اور شاخ تو بھی ترو تازہ ہو جا جدو رب کو سوال کر دیے بے نیاد فرماندا ہے شاخ اس لیے ترو تازہ پیا کر داواں کہ اج او آ گیا ہے جس نبی نے کائنات نو رنگ لڑے اس نبی دی آمد نال کائنات نے سج جانا ہے کائنات نو رنگ لگ جانا ہے مسلمانوں ساری کائنات خوشیاں بھی مناندی سی کیوں خوشیاں مناندی سی انہاں نو خبر سی رب دا حبیب آیا ہے وہ مسلماناں دا دلارا ہے یتیماں دا سہارا ہے بے کساں دا کس آیا ہے جس نو کوئی سینے نال نہ لاوندا ہوئے اس نو مدینے دے تاجدار نے سینے نال لاونا ہے جن قبلہ توجہ کرے اجے تے عاشق پتہ کی کہندا او کہندا سارا جگ خوشیاں منا کے پتہ کی کہندا سی بالا کر کے نظارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے بالا کر کے نظارو زمین کی بہارو سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں انہوں نے پوچھا کہنے نے فلک دے نظارے ہو فلک آسمان کے دے وہ آسمان دے چمکنا لے ہو ستارے ہو تسی بھی خوشیاں مناؤ تے ستارے کہندے سی او مسلمانو اسی دے قدم دے تک دے ہیں تھلے ساڈا منہ اسی تک دے ہیں رب دا حبیب قدم تے ویکھے گا سبحان اللہ ساڈے ول ویکھے تے سانو خبر ہو جائے ساڈی بھی عید ہو جائے گی اسی بھی خوشیاں مناواں گے ساڈی بھی عید ہو جائے گی کہ جدو کملی والا اتے ویکھے گا اور سونیاں جدو کملی والا اتے ویکھے انہاں دی عید ہو جاندی میرا نبی جنگلاں ول جاوے جنگلاں تے جانوراں دی عید ہو جاندی مسلمان میرا نبی وادی ول جاوے وادی دی ہر چیز عیداں مناوندی ہے خوشیاں مناوندی ہے تے سارے مل کے انسان دی خوشیاں مناندے نے پتہ کی کہندے نے جس نے آمد رسول اللہ اللہ جس نے آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جس نے آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ مسلمانوں کے ناتا سارا جگ نبی دی آمد خوشیاں مناندا سی وجہ کی سی علماء لکھدے نے کیونکہ اللہ فرماندا ہے وما ارسلناک
نبی شیطان لے رحمت، نبی نبیاں لے رحمت، نبی سارے جگ لے رحمت۔ آؤ جناب مسلمانوں توجہ کریا جے، نبی دی اماں آمینہ فرماندیاں نے مسلمانوں تانوں تے رحمت بعد چ لگتی رہ گئی، پہلے میرے کولوں پوچھو جدوں دا نبی میرے پیٹ وچ میرے رحم مبارک وچ آیا ہے ادوں دا میں رحمتاں رب وچ رہندیاں، سبحان اللہ، ادوں تے میں رب دی رحمتاں وچ رہندیاں، میرے تے رب دیاں رحمتاں ورسدیاں رہندیاں نے، میں خوشیاں مناندیاں۔ اماں جی او کہ فرمایا پہلا مہینہ آیا سی، بابا آدم آیا مبارکاں دین لے، کہندا اماں تانوں مبارک ہوئے، خوشیاں دے آدم نبی کیندا آیا کس چیز دی مبارک دین رہے ہو؟ فرمایا اماں جی جڑا تواڈے شکمیاں در وچ آیا ہے اے کوئی عام نہیں، سارے جگ لئی رحمت بن کے آیا ہے، سبحان اللہ، اے سونا سارے جگ لئی رحمت بن کے آیا ہے۔ اماں فرماندیاں نے ہر نبی ہر مہینے آندا رہیا مبارکاں دیندا رہیا، فرماندیاں نے میں جس پتھر دے لاگو گزردی ساں تے پتھر وی بول کے کہندا سی اماں تینوں یہ سلام ہوئے جڑا تیرے شکمیاں در وچ لال آیا ہے اس نبی نوں بھی سلام ہوئے۔ فرماندیاں نے ایک دن میں تردیاں اے درخت دے قریب ہوئی، پوچھنا کردیاں بے درختا مینوں اینی تے گل دس دے تو مینوں سلام کردا ہے، میں ماپیا گھر ساں مینوں کوئی سلام نہیں سی کردا، میں ماپیا گھر ساں مینوں کوئی نہیں سلام کردا سی، میں بیاہ کے سوہریاں کر رہیاں مینوں کوئی نہیں سلام کردا سی، جدوں دا میرے اندر ایک بچہ ہے ادوں سارے تسی سلام کر دیو، وجہ کی کہندے نے اماں اصل گل اے وے جڑا سونا اندر آیا رب نے اس نوں سارے جگ لئی رحمت بنایا ہے، اسی اج سلام دے کے عرض کردے ہیں سونیا ساڈا سلام قبول کر لیا جے پھر ساڈے تے بھی رحمت دی نظر فرما سبحان اللہ، تواڈی رحمت دی نظر جدوں ساڈے تے ہو جائے گی قبلہ انسان تے انسان گزارے۔ آپ مسلمان بھائیو تانوں دستا صحیح حدیث مبارکہ امام بخاری دے اندر نقل فرماندے نے، امام مسلم دے اندر نقل فرماندے نے، امام ترمذی دے اندر نقل فرماندے نے، تمام ائمہ نے اپنی اپنی کتاباں دے اندر لکھے نے، فرماندے نے میرے نبی دے نال صحابہ سن تے سنن نبی سی چلدیاں سرکار کردیاں ایک پہاڑ دے قریب آئے نے، سرکار اس پہاڑ دے لگے کھڑے کے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ اے پہاڑ میرے نال پیار کردا ہے تے میں نبی اس نال پیار کردا فرمایا اے میرے نال محبت کردا جے میں دے نال محبت کردا ہاں، اے میرے نال پیار کردا ہے میں دے نال پیار کردا ہاں، سونے مینوں اے تے دس پیار کرن لئی دل دا ہونا ضروری ہے تے دل ہوندا ہے انساناں دے وچ، دل ہوندا ہے جاندار دے وچ، بے جان وچ دل نہیں ہوندا، اے پتھر تے بے جان نے اس وچ دل نہیں، سونے چلو مان لیا تسی محبت کر دے جے تواڈے دل وچ تواڈے جسم وچ دل ہے، سونے پتھر وچ دل تے نہیں پر نبی فرماندے نے دل نہیں پھر بھی ساڈے نال پیار کردا ہے، سبحان اللہ، فرمایا ساڈے نال پیار کردا ہے۔ کتاباں وچ آوندا ہے ایک اور بھی پہاڑ سی جس دا نام پہاڑ جبل آئر سی تے اس دا نام جبل اور سی، اے مدینے دی سرحد تو باہر سی، او مدینے دے وچکار سی، میرے نبی جدوں کول پہاڑ لے جاندے سن سرکار کو سلام بھی کردا سی، کہندا سی سونیا کدی اپنے شہر وال وی سد لو، سبحان اللہ، سونیا کدی اپنے شہر وال وی سد لو، اسی تے تکدے رہنے ہاں حبیبا کدی اپنے شہر وال وی سد لو، مسلمانوں پہاڑ دی ترساں کردا ہے، سونیا کدی اپنے شہر وال تک لو، اے پہاڑ دی ترساں کردا ہے تے نبی دا ہر عاشق بھی ترساں کردا ہے، سونیا کدی اپنے شہر وال بلا لو، تہاڈا شہر بھی ویکھیے تہاڈا مدینہ بھی ویکھیے، جڑا مدینے نہیں جا سکدا تے پھر نبی دا عاشق جدوں بہ جاندا ہے پاکستان دے جسم دے کونے دے سرحدی کائنات دے جسم دے کونے دے بہ کے پھر ہوندا یہی ارتجا ہوندا ہوئے گا رب وسدا شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی رب وسدا شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، وہ سارا جگ پیا کھاندا ہے خیرات مدینے دی،
سارا جگ پیا کھاندا ہے خیرات مدینے دی مسلمانوں پہاڑ کردا ہے سونے سارا جگ تہاڈی خیرات کھاندا ہے تہاڈا صدقہ رب اشور رزق نازل فرماندا ہے کیونکہ اللہ فرماندا ہے لولا کلمہ خلق ربوبیہ حبیبہ جے تین نہ بناندا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماندا حبیبہ جس نو بھی دل کے جاندا ہے جس نو بھی جاندی ہے جس نو بھی جو کچھ جاندا ہے حبیبہ تیرے واسطے نال جاندا ہے تو وچکار واسطہ ہونے پھر میں سارے جگ نو روٹیاں کھوا دے سبحان اللہ سبحان اللہ رزق بتھیرا دے دینا وا انہاں نو رزق نال مالا مال کر دینا وا اللہ فرماندے حبیب آپ تیری وجہ کر کے میں ساریاں نو کھوانا وا تے تیرے واسطے نال ہی سارا جگ پیا پلدا جے سنیا توجہ کریا جے سارا جگ نبی نال پلدا ہے تے پتھر کہندا سی حبیب کدی سانو بھی اپنے شہر وال سد لو میرے نبی نے فرمایا اے پہاڑ جبل احد تسی رک جاؤ تانوں نبی بلاوے گا تانوں میں سداں گا تسی میرے مکے مدینے وچ آنا ہے بلا جدوں ایک اور پہاڑ بھی سی جڑا مدینے دے وچکار سی تے اوندا نام جبل عائر سی اوتھے لوگی رہندے سن جدوں میرا نبی گزردا اس پہاڑ نے سلام نہیں کرنا اس دن بعد پہاڑ سے یارو ہر کسی نے خوش بختی بھی رب رکھی ہے تے بدبختی بھی رب رکھ چھڈی ہے سبحان اللہ دوویں چیزاں رب نے رکھیاں نے جدو جبل آئے کول کافر بہندے سن یہودی بہندے سن منافقین بہندے سن وہ کدی غصہ نہیں کردا سی نبی گزرتے سن سلامہ نہیں سی کردا پر جبل احد جڑا پہاڑ سی مدینے دی سرحد تو باہر لیکن پھر بھی نبی نال پیار کردا سی سرکار نال پیار کردا سی کوئی منافق آ کے بہندا ان اوتے پتھر لگانے منافق ڈر کے بھج جاندے سن میرے نبی نو جوش آیا محبت سرکار نے تکی میرے نبی نے فرمایا اللہ تو کرم کر دے اس جبل عائر نو پار کر دے جبل احد نو مدینے آن دے اللہ جاؤ مدینے تکو جبل احد پہاڑ مدینے دے وچکار جبل عائر پہاڑ مدینے تو باہر چلا گیا مسلمانوں میرے نبی دی رحمت کتھے کتھے نہیں جاندی علماء لکھدے نے اللہ دے نبی جنگل وچ جان دے سن جاندیاں ایک آواز آئی صحابی کہندا میں بڑا حیران ہویا آواز سی انظر حالنا یا رسول اللہ اسمت آلنا ہم من مدرکن خذ حسین لنا شعالنا حبیبہ سڑے حال تے کرم فرماؤ انظر حالنا سڑے حال تے نظر کرم فرماؤ میرے نبی فرمانے میں صحابی آئے چھے رک جا مینوں کوئی غلام دے آوے میں بات سن کے آنا سن کے آنا صحابی کہندے نے میں اتنے کھڑو گیا سرکار تردیاں گئے نے ویکھیا ایک پجرا سی ایک چال لگی سی اس چال دے وچکار ایک ہرن سی ہرن بند ہوئے سی سرکار پوچھے نے فرمایا ہرن دس کی کہنا چاہیے کہندی ہے میں سونیا تسی جنگل وچ آئے ہو تے رب نے تانوں سارے جگ لئی رحمت بنایا حبیبہ میں بھی اس جگ وچ رہنی ہاں میں بھی دنیا وچ رہنی ہاں تے مینوں بھی اپنی رحمت دا حصہ دے چھڈو رحمت دا حصہ دے دیو میرے نبی فرماتے نے منگ ہرن کی منگنی چاہنی ہے منگ کی منگنا چاہنی ہے یاد لالو ازالو کا اے الال تو سوال کر اجازت پیش کہندے نے ہرن نو میرے نبی نے فرمایا ازالو کا سوال کر کی منگنا چاہنی ہے کہندے سونیا منگنا تا بتھیرا چاہنی ہے پر پھر وقت ہی کرو مہربانی فرماؤ کہ مینوں ایتھوں آزادی دیو میں جا کے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہو گیا تینوں آزاد کرنا سرکار تے چال ہٹان دے سی جدوں یہودی مالک آ گیا کہندا سونے نو کی کرن دیو لجپال نے فرمایا اس ہرن نو چھڈن دیاں کہندا سونیا کہ جدوں چھڈ دینا اس نو پھر اس واپس نہیں آنا جنگل دا جانور کدی چھوڑ جاوے جدوں ہتھوں نکل جاندا پھر واپس آوندا نہیں ابھی میں نے واپس آنا نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا یہودیا تواڈے ہاتھ وچوں جاوے واپس نہیں آوندا پر حبیب دے ہاتھ وچوں جاوے پھر واپس آوندا ضرور ہے ہاں جی فرمایا تو تے گل کردا ہے جال دی گل کردا ہے کملیا تینوں کی خبر ہوئے سونے دسو کیڑی خبر فرمایا جدو حج دا موقع سی میں قربانی کرن دیا سا میں اپنے اٹھ نو ذبح کیتا سرکار فرماندے نے میں اپنے اٹھ نو ذبح کیتا تے اٹھ لائن وچ کھلو گئے سن دوڑی دوڑی اگے ہوندے سن صحابہ بڑے حیران ہوئے عرض کردے نے کملی والے اسی پہلی بار تکے
اٹھ جانور جڑا ہوئے کوئی بھی جانور ہے حبیبہ جدو چھری ویکھدا ہے نس جاندا ہے بھج جاندا ہے پر عجیب گل ہے چھری ویکھیے ذبح ہوندا ویکھیا ہے اگے دوڑے ہوندے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اٹھ جاندے نے حبیبہ جانی تے اونج بھی ہے پر میرے نام لگ کے جا مر کے بھی جانا ہے دل کردا ہے کہ تہاڈا ہاتھ ہوئے تہاڈی چھری نال ذبح ہوئی ہے سرکار فرماندے نے یہودیا اسی جانور نوں ذبح کریے او بھی دوڑ کے آندا ہے کہندا حبیبا آ چھری چلا میری گردن پہ آ چھری چلا میری گردن پہ میرے نبی فرماندے نے او بھی تمنا کردا ہے آدم کردا ہے حبیبا تسی میری گردن تے چھری چلاؤ تو جال دی پیا گل کردا ہے کہندا سونیا اے کبھی نہیں آوے گا میرے نبی نے فرمایا یہودی میں محمد ضمانت دینا اگر اے واپس نہیں آوے گا تے تینوں میں اس دی قیمت دیواں گا سبحان اللہ من جاؤ ہن تے من جا کہندا ٹھیک ہو گیا تسی ضمانت دے چھڈی مینوں چھڈ دواں گا جدوں ہرن جان لگی جاندے جاندے اوتھے پہنچی اپنے دو بچیاں نوں لے کے اوتھے واپس آ گئی کہندی سونیا میں بچیاں نوں بھی لاگے لے کے آئیاں اپنے نال لے کے آئیاں حبیبہ یہودی نوں کہو ہن جال وچ بند کر لوے سبحان اللہ میرے نبی نے ہرن نوں تکیا تاکہ فرمایا دی ہرن تو تے جنگل دا جانور سے بھج جاندی کوئی گل نہیں سی میں نبی تیری ضمانت پر چھڑدا کہندی اے سونیا اج بھج جاندی کتاباں وچ لکھیا جاندا کہ نبی دی ضمانت تے ہرن بھج گئی سی مڑ کے نہیں آئی حبیبہ قیامت تک لوگوں نے میرے نام تان کرنی سی لوگوں نے کہنا سی دیکھو ایڈی بدبخت ہرن ہے نبی دی گل نہیں مندی سونیا سانو قربانیاں قبول نے سانو اپنے بچیاں دی قربانیاں قبول نے حبیبہ جان دی قربانی قبول ہے سانو جان سانو جال بھی قبول ہے حبیبہ اس دی غلامی قبول ہے پر تواڈی ذات تے ہر بار سانو یہ قبول نہیں سونیا میں تواڈی عزت دی خاطر واپس آئی نہیں تے میں بھی دوڑ جانا سی بھج جانا سی کتھوں لبدے رہتے میرے نبی نے جدوں یہ گل سنی تے لاگے یہودی کھڑا سی کہندا یا رسول اللہ سونیا میں زندگی وچ پہلی باری تکیا ہے کہ جانور جدوں جال وچوں نکل جاوے پھر آندا نہیں پر اج آ گیا ہے حبیبا میں کلمہ بھی پڑھدا مسلمان بھی ہونا تے ایک ہور گل بھی کردا اس ہرن نوں آزاد کر دیو آزاد کر دیو ہرن نوں آزاد کر دیو مسلمانوں جدو ہرن نوں آزاد کیتا گیا ہرن دوڑدی اپنے کام ول چلے گئے تے میرا دل کہندا ہے او ضرور سرکار دیاں شاناں بھی بیان کردی ہوئے گی نبی دا ذکر بھی کردی ہوئے گی سرکار دیاں گلاں باتاں بھی کردی ہوئے گی اور کہندی ہوئے گی کہ جن نے جو کچھ لینا ہے اس نبی دی بارگاہ وچ لو سونے ہو جن نے جو کچھ لینا ہے اس نبی دی بارگاہ وچ لو ہرن نوں کسے پوچھیا نہیں کملی تو رب نوں بھی سد سکدے سی رب نوں بھی بلا سکدے سی پر سرکار نوں کیوں بلایا او کہندی ہے رب نوں تے کافی عرصے دا بنان دے سی اونے کیا ہرن جدوں تو مینوں بلانی ہے میں اپنا یار تیرے ول بھیجن گیا او کام میں رب ہی کرنا ہوندا ہے پر یار دا نام لگ جائے یار دا کم لگ جائے کچھ کردا میں ہی ہاں زندہ ہی میں کردا موت بھی میں دینا حیات بھی میں دینا کسی نوں زندگی دینی ہوئے جو کچھ رب میں دینا اللہ جدو تو دینا تے پھر ڈائریکٹ دے دے پر میں دینا تے میں یہ کہنا یار دے ہاتھ وچوں جاوے پتہ چل جاوے کہ یار نو رب نے عظمتاں کنیاں دتیاں نے مقام مل گیا ہرن نوں آزادی مل گئی اے دوڑ کے چلے گئے آؤ مسلمانوں میری نبی دی رحمت جانوراں تے بھی نہیں سی انساناں تے بھی نہیں سی بلکہ کائنات تے ذرے ذرے تے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے حبیب دی رحمت سارے جگ لئی پوری کائنات لئی میرے نبی دی رحمت بلکہ تمام عالمین لئی میرے رسول دی رحمت ہے آؤ مسلمانوں پیو بھی کافر ابا بھی کافر ماں بھی کافر سارا خاندان اس منڈے دا کافر پر ایک دن بڑا سونا چہرہ بڑا خوبصورت جوان سی تردیاں میرے نبی مکے دے وچکار بیٹھے نے سامنے بیت اللہ سی سرکار بیت اللہ نوں ویکھن دے نے ویکھدیاں اچانک نظر پئی ایک نوجوان گزریا بڑا سونا چہرہ ابا کافر اس نوجوان دا اما اس
نوجوان دی کافر، بھائی اس نوجوان دا کافر، سارا خاندان کافر سی، پر وہ نوجوان وہ بھی کافر سی، پر سرکار دی نظر پہ لاگے بیٹھے سن ابو بکر، میرے رسول فرماتے ہیں ابو بکر دس اے چہرہ بھی جنت ول نہیں تے جہنم ول جاوے بھی ہو نہیں سکدی، سونیا تہاڈی منشا کی ہے؟ فرمایا میرا دل کہندا ہے اے چہرہ جنت ول جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے نے ہے کافر، ابا بھی کافر، اما بھی کافر، پورا خاندان کافراں دا، پر ایک منڈا وہ بھی کافر۔ سرکار نے فرمایا صحابیہ میرا دل کر رہا ہے اے جہنم وال نہیں اے جنت وال جانا چاہیے ہے۔ جدو نبی نے مکے دے وچ بیٹھ کے گلاں کیتیاں، ابو بکر نال گلاں کیتیاں، رب عرش اولا تے آواز دیندا ہے جبریل جی سنیا کی حکم ہوئے؟ فرمایا ویکھدا نہیں یار دی نظر پے گئی، سونے دی نظر دا اشارہ ہو گیا۔ اسی یار نو 40 سال تک شکاری بنایا، حبیبا نظر وچ اور نظر رکھ، جیڑا تیری نظر وچ آ جاوے پھر وہ شکار بھج نہ سکے، تیری نظر دا شکار ہو جائے۔ یار دی نظر دا تیر اس نو لگ گیا ہے، یار کہندا ہے اے جہنم وال نہیں جانا چاہیے۔ جبریل عرض کردے ربا ایندا ابو ایندا جڑا والد ہے، اس دا جڑا باپ ہے وہ ابو جہل ہے، وہ تے سرکار دا بڑا دشمن ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس نو چھڑ دے، کہندا ربا ایندی ماں جڑی ہے وہ بھی نبی دی دشمن، ایندے بھرا بھی نبی دے دشمن، سارا خاندان تیرے یار دا دشمن۔ رب فرماندا ہے سارے دشمنوں پر گل نہیں، یار دی نظر جس تے پے گئی اسی اس نو لے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نو لے جانا ہے تے کسے جا کے دسیا او اکرمہ، کہندے ہاں دس وے کی کہنا ہے؟ کہندے نے اکرمہ تینوں پتہ ہونا چاہیے۔ کہندا کی دسو؟ کہندا جدو تو گزرا سے اللہ دے نبی نے ابو بکر نو کیا سی مینوں بڑا چنگا لگدا ہے، اے جہنم وال نہیں جانا چاہیے۔ اس دا مطلب یہ صاف نکلدا ہے کہ نبی تینوں اپنا صحابی بنانا چاہندا ہے، تو نبی دا صحابی بن جا۔ اکرمہ نو پتہ چلیا کیونکہ تعلیم پڑھی سی کہ رسول وال نہیں جانا، تعلیم پڑھی سی کہ نبی وال نہیں جانا، رسول دی گل نہیں مننی، اے تے جادوگر ہے۔ اس کملے نو کی پتہ سی او یارو تسی اے بھی گل کر دیو رسول دا صحابی جدو مدینے تو چل کے مکے آیا، جدو گلاں سنیاں نے، جدو چہرہ ویکھیا ہے، کہتا ہے سونیا تہاڈیاں گلاں سنو لگدا ہے تسی جادوگر ہو، تہاڈے کرشمے ویکھیے محسوس ہوندا ہے تسی جادوگر ہو، پر جدو تہاڈا چہرہ ویکھدے ہیں محسوس ہوندا ہے تسی جادوگر نہیں، ملک کریم۔ سبحان اللہ تسی رب دے پیارے نظر آندے ہو، تسی رب دے پیارے نظر آندے ہو، تسی جادو کرنی۔ مسلمان جدو یہ گل ہوئی اکرمہ کہندا ہے اونے جادو کرے او تے مینوں پھسا لے گا، لیکن قبلہ نے کیا میں سرکار کو نہیں جانا، نبی کو نہیں جانا، مر جاواں گا۔ موت قبول ہے، اوتھوں دوڑیا، علماء نے لکھیا بہت بڑے پہاڑ تے چڑھ گیا، اوتھے چھلانگ ماری۔ اللہ فرماندا ہے جبریل جی سنیا، فرمایا وے یہ چھلانگ لا کے مارنا چاہندا ہے، اسرائیل نو کہ رک جا، او اسرائیل تو رک جا۔ رب پھر فرمایا جبریل جائے گا، جبریل گیا پر تھلے بچھا چھڑے، اکرمہ نو پناہ دے بچھا کے تھلے آرام نال اتار دیتا۔ اکرمہ ویکھن ڈیا اتنا اونچا پہاڑ، اتنا اونچا پہاڑ ہے، تھلے بندہ ڈگے مر جاندا ہے۔ میں مریا نہیں، پتہ نہیں کی ہو گیا، لگدا ہے جادو ہو گیا میرے تے بھی۔ اوتھوں تریا کہندا چلو کوئی نہیں، دریا میں جا کے مر جانا۔ سمندر ول گیا، کشتی میں بیٹھ کے سمندر دے وچکار پہنچیا، اوتھے تلے گوتا لایا کہ مر جاواں گا۔ رب نے کہا جبریل تو نہیں جانا، جبریل تو جا، میرے نبی دے یار نو باہر کر کے رکھ دے گا، میرے نبی دے یار نو باہر کر کے رکھ دے۔ مسلمانوں اتنے نبی دے عاشق دی بھی چھوٹی جی گل کردا رہواں۔ شاعر نقش بند رحمت اللہ تعالی علیہ نقش بندیاں دے پیر جدو ہندوستان وچ گزرن دے سن، اکبر بادشاہ دا محلہ یعنی انہاں دا علاقہ سی، اوتھوں دہلی دے بازار وچ گزرنے، ایک عورت تے بچی نوجوان بالا خانے تے کھڑوتی سی، ویکھن دے سی کہ بابا جی گزرنے نے، بڑا رش ہویا۔ جدو تکدیاں پوچھدی ہے کون جان دے ہے، انہوں نے کہ شاید نقش بند جان دے، کہنی میں نام ہی پوچھیا اے دسو بندہ کون ہے، انہوں نے کہ اللہ دا ولی جان دے ہے، اللہ دا نیک بندہ جان دے ہے۔ انہوں نے کہ کی مقام ہے، انہوں نے کہ ایڈا مقام اس بابے دا مقام ہے جڑا مشکل وچ پھس جاوے بابا انہوں کڈ لیندا ہے، جڑا مشکل وچ پھس جاوے بابا انہوں باہر کڈ لیندا ہے۔ اوتھوں
تھلے آئی کہ بابا جی نے مرید کر لو، مرید ہو کے گھر چلے گی، اوتھے رہن لگے، وقت گزرتا رہا، کوئی گل ہوئی، بادشاہ دی بیوی دی نوکرانی بڑھ گئی، ایک دن کپڑے دھوندے سی، بادشاہ دی بیوی کہندی میرا ہار گم ہو گیا ہے، اس لڑکی نے ہار چکے ہے، اینوں لہذا سزا ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اینوں محل دے اوتے لے کے تھلے دھکا دے مر جاوے گی۔ جدوں اوتے پہنچیے دل وچ خیال آیا شاہ نقشبند دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا سی تے سنیا سی پیر جدوں مشکل آوے مشکل حل کر دے، اج وقت ہے پیر نوں بناون دا، مسلمانوں اکھاں بدلے دھکا دین واسطے اگے ہویا بندہ اوتھے آواز دیندی ہے کہندی ہے پیرا پکارن ڈیاں اینا رسویا کدی تینوں سڑیا نہیں، کدی آوازاں نہیں ماریا، اج دے کرم کر دے علماء بولے وچ جو تھلے ڈگی کچھ ہویا نہیں، امان سی تے پیر لاگے کھڑوتا سی، سبحان اللہ مرشد لاگے کھڑوتا سی، ویکھ کے کہندی ہے سونیا تسی کتھے آ گئے ہو؟ فرمایا جدوں تے ڈگن دے اسے آپے تے آواز ماری سی، اوے آپے تے آواز ماری سی، اسی ویکھو کتھوں تردیاں افغانستان وچوں ہندوستان دی زمین تے آئے، اسی کیا جدوں اج تک ساڈی مریدنی نے کچھ منگیا نہیں پر اج منگیا پھر دیکھیے نا پیر ہون دا کی فائدہ ہوئے گا۔ مسلمان ہوئی نبی دا عاشق سی، نبی دے ہاتھ دے منن والا سی، پر سرکار دا غلام ہر پاسوں جدوں مایوس ہو گیا ہے، تردیاں نبی دی بارگاہ وچ آئے، ہاتھ بن کے کہندے سونیا موت نو بڑا تلاش کیتا، موت لبھی نہیں، دل کردا ہے کلمہ پڑھ لواں، سرکار نے فرمایا اکرما تو موت نو لبدا ہے، رب تیری حیات دے وعدے کردا سی، رب تینوں میرے کول لے آنا چاہندا سی، کملیا تو موت لبدا سی، فرمایا چھڑ دے موت نو، موت اجے تینوں نہیں آئے گی، آ جا اسلام قبول کر لے۔ کہنا سونیا ابا میرا بڑا دشمن سارا خاندان، سرکار نے فرمایا اس نو چھڑ دے، تو کلمہ پڑھ لے۔ کہنا سونیا سی جڑے ظلم کیتے نے، میرے نبی نے فرمایا رب فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا جدوں ظلم ہو جاوے، گناہ ہو جاوے، کفر ہو جاوے، تسی رسول دی بارگاہ جا کے معافی مانگ کے کلمہ پڑھ لو، رب سارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہم سب مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ وما علیہ الا البلاغ۔